اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم ان رسولک صادق المصدق صلواتک علیہ وآلہ قال انک قلت ما ترددت فی شیء انا فاعلہ کترددی فی قبض روح عبدی المؤمن یکرہ الموت اکرہ مساعتہ اللہم فصل علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرجہ والعافیت ونصر ولا تسونی فی نفسی ولا فی احد من احبتی قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یدخلون الجنۃ۔ اول تو توصیف و تصنیف، مدحت و ثنا، حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے، خداوند متعال کے لیے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق توانائی عطا فرمائی کہ ہم امت محمدیہ تک علوم آل محمد میں سے، قرآن و روایات میں سے کچھ چیزیں ہدایتاً طور، نصیحتاً طور، عبرتاً طور اخذ کر کے ارسال فرمائیں۔ اور جس موضوع کو کچھ دنوں سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، آپ مومنین کے اذہان تک گوش گزار فرما رہے ہیں، آپ محبان علی و شیعان حیدر قرار تک ارسال فرما رہے ہیں، وہ موضوع توبہ۔ توبہ کے عنوان پر کچھ دروس ہو چکے ہیں جو آپ مومنین کی خدمت میں ہم نے پیش کیے ہیں، اور آج بھی اس موضوع توبہ کے ذیل میں کچھ چیزیں ہدایتاً طور ہم لے کر آئے ہیں۔ پروردگار عالم اپنے مقدس، معتبر و معزز کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے الا من تاب۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 60، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 60۔ اور یقیناً پروردگار عالم نے جتنی سورتوں کا قرآن مجید میں نزول فرمایا ہے اور جتنی آیہ کریمہ ہیں، ان سب میں پروردگار عالم نے ہمارے لیے درس و عبرت رکھا ہے۔ خدا نے ہر سورہ میں، ہر آیت میں اپنے بندوں کے لیے، اولاد آدم کے لیے ہدایتاً طور، نصیحتاً طور، عبرتاً طور بہت کچھ فرمایا ہے، لیکن ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے، سستی، کاہلی، ناچاکی، انزائٹی کی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہیں۔ یقیناً قرآن ایک مکمل، کامیاب شدہ، کامران شدہ کتاب ہے۔ اگر کوئی بندہ خود کو اس قرآن سے منسلک و متمسک کر لے تو یقیناً وہ بھی انسان کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اسی سورہ مریم میں توبہ کے حوالے سے کچھ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں جو میں آپ دوستوں تک ارسال فرمانا چاہتا ہوں۔ تو اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم خداوند متعال رب العزت، مالک حقیقی و خالق حقیقی نے ان لوگوں کے لیے انعام رکھا ہے، ان لوگوں کے لیے عزت و تکریم رکھی ہے، تعظیم رکھی ہے، ضیافت رکھی ہے، جو لوگ تائب ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے کیے ہوئے اعمال پر، نافرمانی الہی پر، معصیت الہی پر
شرمسار و پشیمان ہوتے ہیں۔ تو خداوند متعال اسی سورہ میں اور اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے الا من تاب، سوائے ان لوگوں کے کہ جو تائب ہوتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، شرمسار ہوتے ہیں، اپنے کیے ہوئے بد اعمال پر، نازیبیہ اعمال پر گڑ گڑاتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہیں، وآمن، اور ایک تو توبہ اختیار کرتے ہیں، تائب ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ تو ان کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، ایمان لے کر آتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وعمل صالحا، اور اعمال صالح وہ اعمال انجام دیتے ہیں کہ جن اعمال میں خداوند متعال خوش ہوتا ہے، جن اعمال میں پروردگار عالم کی ذات خوشنود نظر آتی ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، تاجدار انبیاء، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشنود نظر آتے ہیں، ان اعمال کو انجام دیتے ہیں، پھر آخر میں خدا ان کے لیے جو انعام رکھا ہے، ان کے لیے جو تحفہ رکھا ہے، خود خداوند متعال فرما رہا ہے کہ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جو لوگ تائب ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، اعمال صالح سر انجام دیتے ہیں، اعمال صالح، اعمال نیک سے منسلک و متمسک رہتے ہیں، میں خدا ان لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا، میں خدا ان لوگوں کے لیے جنت میں ٹھکانہ بناؤں گا، ان کو جنت میں مقیم رکھوں گا، جنت میں وہ قیام پذیر ہوں گے، جنت میں ان کا گھر، وہ جنت ان کا گھر ہوگا۔ تو آج کل یقیناً ہر مسلمان جنت کا متلاشی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت میں جانا چاہیے۔ تو برادران عزیز، شیعان حیدر کرار، محبان علیہ السلام، یقیناً جنت ہمیں اس وقت مل سکتی ہے جب جنت میں خداوند متعال ہمیں اس وقت منتقل و داخل کر سکتا ہے جب ہم اپنے قلوبوں میں، اپنے جسم و جان میں خداوند متعال کی محبت کو داخل کریں، جب ہم اپنے وجود میں خدا کی محبت کو انڈیلیں، خدا کی محبت کو منتقل کریں، پھر پروردگار عالم اسی محبت کے صلے میں، اسی محبت کی وجہ سے، اسی مودت کی وجہ سے پروردگار عالم یقیناً ہمیں جنت میں رکھے گا۔ اگر دنیا میں ہم اپنی مرضی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے اختیار سے اس دنیا میں بس رہ رہے ہیں، تو یقیناً آخرت میں صلہ ملنا یا آخرت میں جنت میں داخل ہونا یہ بالکل محال ہے، یہ بالکل مشکل ہے۔ اگر دنیا میں ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو کر رہیں، اگر دنیا میں ہم اللہ کی بات مانیں، اگر دنیا میں ہم اللہ کے احکامات کو مقدم رکھیں، پروردگار عالم کے حکم کو، تاجدار انبیاء کے حکم کو، قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کو ترجیح دیں، بلند اور بالا سمجھیں، ورفع و اعلیٰ سمجھیں، تو پھر یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ اگر دنیا میں ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر تو جنت خدائی رحم کر سکتا ہے اور خدائی جنت میں منتقل کر سکتا ہے، لیکن روایات، احادیث و قرآن میں جو جنت کا تذکرہ ہے وہ جنت ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جو اعمال صالح سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ ایک ہے وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے، اس کے لیے جنت ہے، وہ جنت میں جا سکتا ہے جو اپنے کیے ہوئے اعمال پر، اس نے جو اپنے خدا کو ناراض کیا ہے، اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، معصیت الہی کی ہے، اس پر وہ اگر شرمسار ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، تو پھر میں خدا اس کو جنت میں داخل کر سکتا ہوں۔ دوسری بات ایمان۔ ایمان اگر کسی انسان سے
نافرمانی الہی سرزند ہوتی ہے، معصیت الہی سرزند ہوتی ہے، تو اس کی دل سے، اس کی جسم، اس کے جان سے وہ ایمان کا ڈھانچہ، ایمان کا پتلا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ایمان کو واپس پلٹائیں اور ایمان کو تحفظ دیں، ایمان کو حفاظت میں رکھیں، ایمان کو تحویل میں رکھیں، تو پھر ہمیں توبہ کا راستہ اپنانا ہوگا، پھر ہمیں توبہ کے راستے پر گامزن رہنا پڑے گا تاکہ یہ ایمان دوبارہ سلامت و محفوظ رہ سکے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کے بعد پشیمان نہیں ہوتے ہیں، شرمسار نہیں ہوتے ہیں، تو پھر یہ ایمان ہمارے دل و جان سے، یہ ایمان ہمارے قلوبوں سے بالکل منقطع ہو جاتا ہے۔ تو معاشرے میں دو ہی قسم کے لوگ بس رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو فقط ایمان والے ہیں، ایک وہ ہیں جو فقط اعمال والے ہیں، اور تیسرا وہ لوگ ہیں جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالح کو بھی سر انجام دیتے ہیں۔ تو اب دیکھنا اس میں یہ ہے کہ ان تینوں شخصوں میں کون سا شخص ہے جو کامران و کامیاب ہے۔ وہ شخص جو فقط ایمان رکھتا ہے، وہ مانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی اللہ کا رسول ہے، قرآن اللہ کی کتاب اور آخری کتاب ہے، قیامت پر، برزخ سفر پر، موت پر، میدان محشر پر اگر وہ ایمان رکھتا ہے اور اس ایمان کے ساتھ اعمال انجام نہیں دیتا، اعمال سر انجام نہیں دیتا، اعمال کی طرف خود کو متوجہ نہیں کرتا، اعمال کی طرف خود کو لے کر نہیں آتا، تو یہ ایمان اس کے لیے نقصان دہ ہے، یہ ایمان فضول و بیکار ہے، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایمان وہ فائدہ دیتا ہے، ایمان وہ نقصان سے بچاتا ہے، ایمان وہ مشکلات سے بچاتا ہے کہ جو ایمان اعمال سے جڑا ہو، جو ایمان اعمال صالح سے منسلک و متمسک ہو۔ اور دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں وہ یہ ہیں جو فقط اعمال کرتے ہیں، جیسے ہمارے خدا کی مخلوق نان مسلم ہے، وہ قوم کی خدمت تو کرتے ہیں، فلاحی کام، ویلفیئر کام تو کرتے ہیں، لیکن ان کی دلوں ایمان سے خالی ہوتی ہیں، ان کے قلوب ایمان سے، خدا کی وحدانیت سے، نبی کی رسالت سے وہ دستبردار ہوتے ہیں، ان کی قلوب اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت سے خالی ہوتی ہیں، تو یہ ان کے اعمال بغیر جو ایمان کے کرتے ہیں تو یہ اعمال ان کے قابل قبول نہیں ہیں، یہ اعمال ان کے لیے مفید نہیں ہے، یہ اعمال ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ اعمال ان کے لیے بالکل نازیب اعمال ہیں جو بغیر ایمان کے انجام دیتے ہیں۔ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں وہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالح بھی سر انجام دیتے ہیں، اعمال صالح سے بھی منسلک و متمسک رہتے ہیں۔ تو برادران عزیز، شیعان حیدر کرار و محبان امیر المومن علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو یہ تیسرا گروہ کامیاب و کامران ہے، یہ تیسرا گروہ اللہ والا گروہ ہے۔ اس گروہ کو ہی خداوند متعال چاہتا ہے، اس گروہ سے پروردگار عالم محبت کرتا ہے، اور یہی گروہ جو ہے خداوند متعال سے محبت و مودت کرتے ہیں، تو ایمان کے ساتھ اعمال صالح انجام دیتے ہیں۔ تو ایمان فقط زبان سے دعویٰ کرنا یا منہ سے ایمانی الفاظ نکالنا یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان جو ہے وہ انسان کے اعضاء سے ظاہر ہو، ایمان انسان کے اعضاء سے عیاں ہو۔ جب ایمان اعمال اعضاء سے ظاہر ہوگا، اعضاء سے عیاں ہوگا، تو پھر یہ ایمان اس ایمان والے کو فائدہ دے سکتا ہے، مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ تو اس توبہ میں یقیناً ایمان ہے، ایمان والے ہی توبہ کر سکتے ہیں، اعمال صالح بجا لانے والے ہی توبہ کر سکتے ہیں۔ توبہ ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی، اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو بندہ ایمان کو محفوظ رکھتا ہے، جو ایمان کو حفاظت دیتا ہے، جو ایمان کو تحفظ میں رکھتا ہے، اس بندے کو ہی
توبہ نصیب ہوتی ہے وہی بندہ تائب ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔